عزیزان من دل تھام لیں کیونکہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ کہانی کی وجہ سے زلزلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کہانی آپ کو لگتا ہے کہ پرانی ہے، لیکن کہانی پرانی نہیں ہے، کیونکہ کہانی جو ہے وہ آج کل اسی ہفتے بچے دے رہی ہے، انڈے دے رہی ہے، اور انڈے ایسے دے رہی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ کل رات جو میں نے آخری ویلاگ کیا وہ آپ دیکھ لیں، 16 جنوری کا، آج 17 جنوری 2026 ہے۔ اگر آپ 16 جنوری کا میرا تیسرا ویلاگ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہانی کس طرح بچے دینا شروع ہو گئی ہے۔ چودھری اسلم کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ سیریز ہے۔ اس سے پہلے کہ بے نظیر کے ہم لیاقت باغ مرڈر کے اوپر آئیں اور اصل کہانی کھولیں، چودھری اسلم صاحب کو واضح طور کے اوپر یہ پتا چل چکا تھا کہ حالانکہ وہ جیل سے حال ہی میں نکلے تھے، وہ کیا کہانی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ بے نظیر کا جو قتل کیا گیا ہے، وہ کروایا گیا ہے، وہ کس کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سے معاملات تھے، اور نہ صرف ان کو یہ پتا چل گیا تھا بلکہ ڈی آئی جی صاحب ہیں ان کو بھی ایک پتا چل گیا تھا، اور شاہد حیات صاحب ڈی آئی جی جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن چودھری اسلم کے اوپر جو حملہ ہوا جس کے نتیجے کے اندر ان کا مرڈر ہوا، اور خبریں لگیں کہ جناب کالعدم تنظیم نے ٹی ٹی پی والوں نے ان کو مار دیا ہے۔ اور وہ ٹی ٹی پی جب آپ نام لیتے ہیں تو ساری ایک ہی کالعدم تنظیمیں ہیں اور ایک ہی امبریلا کے اندر کام کرتی ہیں کراچی میں۔ سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، تحریک طالبان پاکستان۔ ٹی ٹی پی کے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے، بائی دا وے یہ بھی بتا دوں، ایڈوانس کیپیبلٹیز پنجابیوں کے پاس ہیں۔ پنجابیوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں ملیٹنٹس وہ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی والے ہیں، پیسہ بھی وہیں سے کنٹرول ہوتا ہے، سارے کا سارا نام ٹی ٹی پی کا ڈال دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ آسان ہے، کنوینئنٹ ہے، اس لیے نام ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے اس کے اوپر آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ اور اس سے پہلے چودھری اسلم کا جو ایکچوئل حملہ ہوا اور جو انفارچونیٹ حملہ تھا جس کے نتیجے کے اندر ان کو مار دیا گیا 9 جنوری 2014 کے دن میں، اس سے پہلے ان پہ 9 قاتلانہ حملے ہوئے، اور ان کو آخر جو آئی اس کا بے نظیر سے کیا لنک ہے وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، موجودہ حالات سے جو لنک ہے کل رات میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ لیکن چودھری اسلم کے اوپر 9 حملے اس سے پہلے ہوئے، اور میں خاص طور پہ اس میں بڑا ایک مشہور حملہ تھا جو اس وقت ایم کیو ایم اور جنرل مشرف کی مل کے حکومت چل رہی تھی، اور ایم کیو ایم دوبارہ سے ریسرجنس انٹو پاور آ چکا تھا، اور چودھری اسلم میں نے آپ کو پہلے اس سے پہلے کی قسط میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت انہوں نے بچائی تھی۔ نسرین جلیل صاحبہ ایم کیو ایم کی جانب سے ہی چینج لے کے آنا چاہتی تھی گورنمنٹ میں، نو کانفیڈنس موو جب ایم کیو ایم لانا چاہتی تھی تو ان کے بیٹے شہزاد جلیل کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی ایس آئی سے ان کی دشمنی ہو گئی تھی چودھری اسلم کی۔ لیکن بعد میں جو کچھ ہوا وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تھوڑا ذرا چائے شاید پکڑنی ہے تو اس کو پاز کر کے چائے وغیرہ پکڑ لیں، کیونکہ ساری تفصیل میں نے آپ کو لمبی کھینچنی نہیں ہے بات، اس کے اندر میں نے یہ والا قصہ ختم کرنا ہے، اور پھر میں نے آنا ہے بے نظیر کے لیاقت باغ فائنل چیپٹر کے اوپر کہ وہاں کیا ہوا تھا، اصل کہانی اس کے اوپر میں نے آنا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے تفصیل کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آج کے دن کے حالات کے ڈائریکٹ، یہ گزشتہ سے پوستہ تو ضرور ہے لیکن آج کے دن میں جو حالات چل رہے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی ساری کہانی سے جڑے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو چودھری اسلم صاحب کے اوپر 2005 کے اندر ایک حملہ ہوا تھا غزیری روڈ کے اوپر، یہ اپنے گھر سے نکلے تھے، غزیری روڈ کے اوپر ایک چانڈیو ولیج ہے، وہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور بڑے ایکسپرٹ قسم کا کراس فائر ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ان کا شوٹر بیٹھا ہوا تھا سب انسپیکٹر عارف، وہ مارا گیا تھا اس حملے کے اندر، اور کراس میں فائر تھا، اور عارف اور چودھری اسلم صاحب کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ مارا گیا تھا عارف کے ساتھ، ندیم اس کا نام تھا۔ چودھری اسلم صاحب بچ گئے تھے، اور چودھری اسلم صاحب بچے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ زخمی ہیں، لیکن چودھری اسلم صاحب جب زخمی تھے تو اس وقت چودھری اسلم صاحب او سی ایم آئی سے بھی ان کا پھڈا چل چکا تھا، حالانکہ او سی ایم آئی ان کو کہتے تھے کہ یار آئی ایس آئی والے تمہارے خلاف ہیں، مت اس طرح کے کام کرو۔ اب کراچی میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو 303 ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ او سی کرنل فیصل نصیر، جو اب جنرل فیصل نصیر ہے وہ بھی رہا ہے، وہ باتھ آئی لینڈ کے اوپر رج ہاؤس ہے جو ایم آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور جو شفا کے ساتھ ریجنٹ پلازا والا دفتر ہے وہ آئی ایس آئی کا دفتر ہے، دونوں بڑے گھر کے لاتے ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے جی، پورا کراچی اس بات کو جانتا ہے۔ کرنل عمران کے ساتھ بھی اس کا معاملہ تو خراب چل ہی رہا تھا، او سی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی ان کا معاملہ خراب چل ہی رہا تھا، لیکن یہ جو اٹیک ہوا، کراس فائر ہوا، تو اس کے اندر ان کے 2 بندے مارے گئے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ چودھری اسلم اس حملے کے اندر پار ہو جائے گا۔ اب خبریں یہ بھی ہیں درمیان میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ چودھری اسلم جو ہے اس نے درمیان کے اندر یہ جو اس وقت جنرل مشرف کا ایرا چل رہا تھا اس کے اندر ویسے چودھری اسلم تو اپنی ایڈجسٹمنٹ کر چکا تھا،
اور چودھری اسلم نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنمنٹ کر لی تھی کیونکہ پاور میں ایم کیو ایم اور جنرل مشرف آ چکے تھے. جنرل مشرف کی تھپکی تھی ایم کیو ایم کو, تو الائنمنٹ تو ہو چکی تھی. لیکن حملہ کس نے کیا تھا وہ آج دن تک کنفیوژن ہے, کیونکہ چودھری اسلم کو کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے چودھری اسلم نے خود ہی اپنے اوپر حملہ کروا لیا, کیونکہ حملے کے فوراً بعد چودھری اسلم زخمی تھا اور شہیدوں کے جنازے پولیس والوں کے ابھی نہیں پڑے گئے تھے. رات ہی کو اسی وقت جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کو چینج کر کے, جو کہ الطاف حسین سے ان کی لائٹی سمجھی جاتی تھی, وسیم اختر کو وزیر داخلہ ہوم منسٹر لگایا گیا تھا, جو کہ بوائز کے ساتھ بڑا ان تھا. بوائز پاکستان میں فوج کو کہتے ہیں. وسیم اختر کو لگایا گیا تھا اس زمانے کے اندر, اپنا ہوم منسٹر لگایا گیا تھا. وسیم اختر کا اسی رات فون آتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے درخشاں تھانے کے اندر, اور رولا پڑ جاتا ہے, اور چودھری اسلم کو بھی جانا پڑتا ہے اور سب لوگوں کو جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی, چودھری اسلم اس زمانے کے اندر آئی ایس آئی کو نہیں سن رہا تھا, یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آئی ایس آئی کی ڈکٹیشن نہیں لے رہا تھا, اور ایم آئی والا اس کو کرنل عمران بتا رہا تھا کہ یہ کام مت کرو, یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے. لیکن چودھری اسلم کو کسی کی پرواہ نہیں تھی, کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات سیٹل کیے ہوئے, ایم کیو ایم کے معاملات جو ہیں وہ جنرل مشرف ان کی بیک کے اوپر ہے, تو یہ معاملات آگے چلتے رہیں گے. اور فیکشنز ایم کیو ایم کے اندر, بہرحال ایم کیو ایم کو توڑنے کی, الطاف حسین کو وہاں سے نکالنے کی, ایک نیا فیکشن بنانے کی کاروائی تو شروع ہو چکی تھی. لیکن چودھری اسلم کو لگتا تھا کہ وہ الائنڈ اس فیکشن سے ہے جو جنرل مشرف جس کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور چودھری اسلم کا ایک پورا گروپ تھا جو بعد میں جیل گیا, اس کے اوپر میں آتا ہوں ساتھ, وہ کیا قصہ تھا, ان کو پھنسایا کس طرح گیا, ان کو بھیجا کس طرح گیا, اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اسی رات جس دن چانڈیو ولیج والا اٹیک ہوا, اسی دن ان کو جو وسیم اختر ہیں انہوں نے فون کر کے بلایا تھانے کے اندر, رولا پڑ گیا. وسیم اختر صاحب کی دوسری بیوی, وسیم اختر کی دوسری بیوی جو کہ پنجاب سے تھی, ان کی پہلے خامد سے جو بیٹی تھی, وہ پتا چلا کہ جی وہ چلی گئی ہیں, ایک ظاہری بات ہے لیاقت جتوئی صاحب کے بھتیجے کے ساتھ چلی گئی ہیں. جتوئیز بھی جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں, ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کو پاور میں آنے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت تو کرنی پڑی, ان کو آن بورڈ تو لینا پڑا. لیکن بہرحال وہ کبھی بھی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو جب تک زندہ تھی, ان کو کبھی بھی وہ پیپلز پارٹی انسائیڈر نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیکن بہرحال اب یہ قصہ جو ہے وہ مین فوکس لے گیا چودھری اسلم کے حملے سے اوپر, تو اس لیے کنفیوژن بے تحاشا ہے کہ یہ سارا کوریوگرافٹ کیا گیا تھا بات آئیلینڈ میں رج ہاؤس کی طرف سے یا شفا آئی ایس آئی کی طرف سے, جان بوجھ کے جتوئیز کو لانچ کیا گیا تھا, ساری کام کیا گیا تھا. ان کی سارا فوکس بجائے اس کے کہ چانڈیو ولیج والے حملے کے اوپر ہوتا, جہاں سے 2 بندے انہوں نے فائر بیک کیا تو 2 کلاشن کوفیں چھوڑ کے اور ایک آلٹو گاڑی چھوڑ کے بھاگے تھے, بجائے یہ ان کو پکڑ کے پتا چلتا کہ کس نے حملہ کیا تھا چانڈیو ولیج والا. یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ وسیم اختر کی دوسری بیوی کی پہلے خامد سے جو بیٹی تھی گئی تھی انٹیریئر سندھ, اس کے پیچھے لگ گئے. لیکن وہاں پہ اس زمانے کے اندر فون وغیرہ اتنے 2005 میں نہیں تھے, تو اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا, اور درخشاں تھانے کے اندر یہ سارے کا سارا معاملات چلتے رہے. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں, اس کے بعد میں لے جاتا ہوں آپ کو. درخشاں تھانہ جو ہے وہ ڈیفنس کراچی کے کو لک آفٹر کرتا ہے. یہاں تک تو آپ کو بات جو ہے آئی ایم شور کہ کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ معاملات اب کس طرف جا رہے تھے, اور چودھری اسلم نے بہرحال اس حملے کے بعد بہت زیادہ محتاط ہو گئے, اور انہوں نے کسی صورت بھی جو ہے وہ کنٹرول کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اسی میں اگلے سال 2006 کے اندر جو ہے ان کو موقع دیا گیا کہ ریمانڈ ڈکیت, جس کا کردار ادا کیا اکشے کھنہ نے دھرندر کے اندر, one of my favorite characters which he has played. میں آنیسٹی کے اندر بات کر رہا ہوں, اور میں نے اس مووی کا ریویو بھی کیا, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ اصل ریمانڈ ڈکیت ہیں, یا سردار عبدالرحمان بلوچ بے نظیر کے لائلسٹ بہت زیادہ. یہ جو ہے ان کو اٹیمپٹ ہوئی اریسٹ کرنے کی, اور ان کو اریسٹ کر بھی لیا گیا 2006 میں ڈی ایس پی واصف قریشی اور انسپیکٹر اعجاز راجپڑ کی رپورٹ کے اوپر. کوئٹہ میں ان کی دوسری بیوی تھی ریمانڈ ڈکیت کی, اس کے بارے میں انفارمیشن ملی اور اس کو گرفتار تو کر لیا گیا. لیکن ان کو گرفتار کرنے کے بعد الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ چودھری اسلم صاحب نے انسپیکٹر بہار الدین بابر نے ان کو پکڑا تھا, اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو. تو کہا گیا جاتا ہے کہ انسپیکٹر بہار الدین بابر نے مبینہ طور کے اوپر 6 کروڑ روپے لے کے چودھری اسلم کے کہنے کے اوپر ریمانڈ ڈکیت کو چھوڑ دیا, تاکہ اگر تو پکڑا جاتا تو پھر کارکردگی دکھانی ہوتی ہے ریمانڈ ڈکیت کو, یا ان کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نے انکاؤنٹر کر کے کارکردگی دکھانی ہوتی ہے. اگر یہ پکڑا جاتا 2006 کے اندر اور یہ گرفتار ہو جاتا اور جیل چلا جاتا, تو پھر تو کہا یہ جاتا ہے, پولیس کے اندر کہا جاتا تھا کہ جی, اور ایم آئی اور آئی ایس آئی کے اندر کہ کیونکہ ٹاسک دیا گیا تھا چودھری اسلم کو اس کا انکاؤنٹر کرنے کا, تو وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتا تھا, کیونکہ چودھری اسلم ڈی آئی جی بننے کے خواہاں تھے. ہر کسی کو یہ خواہش تو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان کے حالات, اس کی وجہ سے
کیونکہ یہ آرڈرز اوپر سے آئے تھے, اور اوپر کا مطلب ہوتا ہے کہ راولپنڈی سے آ رہے ہوتے ہیں, جی ایچ کیو سے آ رہے ہوتے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ, اور یہ بے نظیر لوائلسٹ بھی تھا ریمانڈ ڈکیت, اس کو رستے سے ہٹانا جنرل مشرف کی بھی پرائرٹی تھی, کیونکہ بے نظیر کے قتل کے معاملات کے اندر اس نے خالد شہنشاہ کا بھی قتل کیا تھا, جس کے اوپر زرداری صاحب آن بورڈ نہیں تھے. ایڈیشنل آئی جی کی گاڑی کے اندر جا کے ریمانڈ ڈکیت نے خالد شہنشاہ زرداری صاحب کے گارڈ کا قتل کیا تھا, جس کے اوپر زرداری صاحب اس سے ناراض تو تھے, لیکن ریمانڈ ڈکیت یہ جانتا تھا کہ اندر کھاتے کون لوگ ہیں. چودھری اسلم بھی جانتا تھا کون اندر کھاتے لوگ ہیں جنہوں نے مروایا ہے, اور سہیل حیات صاحب بھی جانتے تھے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے مروایا ہے. سارے کے سارے رستے سے ہٹائے جانے تھے, لیکن چودھری اسلم نے بجائے اس کے کہ یہ ان کو وہیں پہ انکاؤنٹر کر کے یا اس کو جیل کے حوالے کر جیل میں لایا جاتا, انکاؤنٹر کے آرڈر تو ضرور تھے, لیکن چودھری اسلم خود انکاؤنٹر شاید کرنا چاہتے تھے, یہ کہا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے ریمانڈ ڈکیت کو 2007-6 کے اندر چھوڑ دیا, اور بہار الدین بابر نے 6 کروڑ دے کے چھوڑا, یہ الزام لگایا جاتا ہے. اسی سال, اس سے پہلے شعیب خان کا ایک بڑا فیمس کیس ہے. شعیب خان جو ہے وہ کراچی کا ایک ایسا ڈان تھا جو داؤد ابراہیم کی جگہ لینا چاہتا تھا. شعیب خان کو گورنر بھی انوالو تھا, کور کمانڈر بھی انوالو تھا, جنرل معین الدین حیدر بھی ان سے تنگ تھے. وہ کہتے تھے کہ یار اس کو پار کرنا ہے, آرڈر مشرف کی طرف سے آئے کہ اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے. گورنر اشرت اللہ آباد نے کو کہا گیا کہ شعیب خان جس کو لاہور سے گرفتار کیا ہے, لاہور سے کراچی لایا جائے, اور یہاں بھی دوبارہ آرڈر کیے گئے تھے چودھری اسلم کو کہ اس کو لے کے آؤ لاہور سے کراچی, اور رستے میں اس کا شعیب خان کا انکاؤنٹر کر دو. شعیب خان نے رستے کے اندر جو پارٹی ان کو لینے گئی اس کے مطابق چودھری اسلم کو کہا کہ تم نے مجھے مار دینا ہے, مجھے مت مارو, جو تم چاہتے ہو مجھ سے کر لو, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور مجھے صرف تم منہ سے جو بولتے ہو میں دوں گا. چودھری اسلم نے پوچھا کہ کتنے دے سکتے ہو, جو ٹیم جو گواہی دی ہے مجھے انہوں نے, اس کے مطابق میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی میں 16 کروڑ دے سکتا ہوں, اور آج کے آج دوں گا. 12 گھنٹے میں اس نے 16 کروڑ روپے کیش پہنچا دی کا انتظام کیا. چودھری اسلم نے وہ اٹھائے, اور چودھری اسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں مارتا, میں تمہیں جیل بھیج رہا ہوں. چودھری اسلم کا یہ پکا طریقہ تھا کہ اگر تمہیں یا تو میں مار دوں گا یا جیل جاؤ, باہر آؤ گے تو میں ماروں گا, کیونکہ ہر کوئی مجھے کہتا ہے چودھری اسلم اس کا انکاؤنٹر کر دو, اس طرح کے ڈانس کا جب مجھے آرڈر آتا تو مجھے مارنا پڑتا ہے, تو میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. آئی ایس آئی, ایم آئی, جنرل مشرف کے آرڈر کے باوجود چودھری اسلم نے بندے کو جو ہے وہ 16 کروڑ ان کی ٹیم کے جو گواہ, میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس کے بیان کے مطابق 16 کروڑ کے عوض شعیب خان کو جیل چھوڑ دیا. لیکن شعیب خان کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ جیل میں ایک ہوا والا انجیکشن لگایا گیا, اور شعیب خان جو ہے وہ جیل کے اندر مارا گیا جناب. اور یہ شعیب خان, انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان ڈائز آف ہارٹ اٹیک ان جیل. وہ کہتے ہیں جناب اس کو ڈاکٹر نے وہاں پہ انجیکشن لگایا تھا ہوا والا, جس کی وجہ سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور یہ آپ کے سامنے سٹوری ہے, یہ 28 جنوری 2005 کی سٹوری ہے. 2005 میں یہ واقعہ ہوا, شعیب خان کو ایک طرف چھوڑ کے چودھری اسلم نے آرڈر ڈس اوبے کیا, جو کہ پسند نہیں کیا جا سکتا, مارا جیل کے اندر. پھر بھی شعیب خان گیا, 16 کروڑ روپے کھڑے ہو چکے تھے, سٹوری آؤٹ ہو جاتی ہے. پیسے دینے والا خود سب کو بتاتا ہے کہ یار میں اس کو اتنے پیسے دے کے آیا ہوں, اب مجھے کیوں مارتے ہو. تو وہاں بھی اس نے کوشش بڑی کی, لیکن وہاں پیسے نہیں چلے کیونکہ آرڈر ٹاپ کے اوپر سے آ رہا تھا. یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے. اب 2006 کے اندر انہوں نے جو ہے, 2005 میں یہ واقعہ ہوا, 2006 کے اندر یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. 2005 میں ان کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے, 2005 میں شعیب خان والا معاملہ بھی ہوا ہے. 2006 کے اندر انہوں نے ریمانڈ ڈکیت کا انکاؤنٹر سے بھی جو ہے اس کو چھوڑ دیا. بہار الدین کو بولا اس کو میں نے خود مارنا ہے, اس کو جیل میں نہیں لے کے آنا. جیل میں وہ لانا چاہتے تھے, بہت سی باتیں تھی اسے کھلوانا چاہتے تھے, نہیں کھلا. تو 2006 میں دوبارہ ان کو پھنسایا گیا, اور ایک معشوق بروئی لشکر طیبہ کا ایک لیڈر تھا جو ہٹ لسٹ کے اوپر تھا, انکاؤنٹر کے اس کے آرڈر تھے. انہوں نے معشوق بروئی کو مارنے کے چکر کے اندر غلط بندہ اٹھایا. لیاری ٹاسک فورس اس وقت بن چکی تھی, اور جو دھرندر فلم میں آپ کو دکھائی گئی ہے, لیاری ٹاسک فورس نے چودھری اسلم نے 2 افسروں کے ساتھ مل کے معشوق بروئی کے نام کے اوپر ایک اور بندہ غلط اٹھایا, اور اس بندے کو جو ہے وہ جا کے مار دیا, اور اس کو مارا. اور نواب شاہ سیشنز کورٹ جج کے سامنے یہ معاملہ چلا, اور یہ باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کو پکی انفارمیشن آئی ایس آئی کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے ملی گئی تھی, اور وسیم اختر اس کے اندر شامل تھا یہ انفارمیشن اور کنفرمیشن کرنے میں کہ یہ معشوق برائی یہی بندہ ہے, اس کو اٹھاؤ اور اس کو مار دو. معشوق برائی کی اس وقت تک کوئی تصویر نہیں تھی, اور یہ الزام ان کی اپنی ٹیم کے لگاتی ہے, جس کو تمام کے تمام ٹیم کو جو ہے وہ 14 فروری 3 دن پہلے جو ہے وہ ابھی بھی زندہ جو پیچھے ٹیم بچی ہوئی ہے ان کو سب کو ڈسمسل فرام سروس کر دیا گیا ہے. تو ان سب نے مل کے پوری کی پوری ایک پلاننگ کے تحت, اور اس کے اندر جو ہے وہ پھنسایا, نہ صرف ان کو پھنسایا چودھری اسلم کو, بلکہ چودھری اسلم کے ساتھ ایک اور لیجنڈری نام ہے
جو چودھری اسلم کے ٹیم ممبر کا ہے, اور وہ ہے جناب عرفان بہادر. ان کے اپنے بیٹے بھی SSP ہیں, DIG ہیں اس وقت, لیکن بہرحال انہوں نے جا کے, ان کی ٹیم نے جا کے جو ہے وہ غلط بندہ مار دیا, اور باقاعدہ طور کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ISI MQM ان کے ساتھ کام کری تھی, وسیم اختر کو ساتھ ملا کے یہ پلان دیا گیا تھا, اور ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا. اور چودھری اسلم, انسپیکٹر نصر الحسن, انسپیکٹر صفدر شاہ, سب انسپیکٹر میر فروش, ASI عباس اور عرفان بہادر صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, انسپیکٹر عرفان بہادر, یہ جیل کے اندر گئے. یہ جب جیل کے اندر گئے تو دوبارہ ان سے پھر رابطہ جو ہے وہ ISI نے تو ان کو پھنسا دیا تھا اور جیل یہ چلے گئے. تو ملٹری انٹیلیجنس نے, یہ اسی طرح پنگ پونگ کھیلتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں. ISI نے پھنسا دیا بندہ اندر جا کے کہ یار یہ پھنسا دو, اور ظاہری بات ہے کہ پھر کام بھی تو انہوں نے, ISI نے جو کروانا ہوتا ہے, ایک پورا کا پورا ٹیرر ایکو سسٹم چل رہا ہے. وہ ٹیرر ایکو سسٹم کیا چل رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل عمران نے ان سے جیل میں جا کے ملاقاتیں دوبارہ شروع کی. چودھری اسلم نے کہا آپ لوگوں نے مجھے پھنسایا ہے. ظاہری بات ہے ISI ہو MI ہو, دونوں تو فوج کے افسر ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں کروایا, ہم آپ کو نکلوائیں گے ضرور یہاں پہ. تو اس طرح تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال بعد MI نے کوششیں کی. درمیان میں چودھری اسلم کو لگا, اور انسپیکٹر عرفان بہادر کے ساتھ درمیان میں زیادتی بھی بڑی ہوئی. ان کو جو ہے وہ لیاری تھانے لے جا کے مہاجروں سے کہتے الزام لگایا گیا کہ مروایا بھی گیا, بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ٹارچر بھی کروایا گیا. لیکن بہرحال یہ چودھری اسلم جو ہے ان کو پھر دوبارہ سے MI نے ارینجمنٹ کی, اور پونے 2 سال بعد ان کی ضرورت دوبارہ پیش آ گئی تھی. تو ان کو دوبارہ پونے 2 سال بعد جو ہے وہ بیل بھی ملی اور ری انسٹیٹ کر دیا گیا کرائم برانچ کے اندر. اور یہ کرائم برانچ میں جب ان کی ری انسٹیٹمنٹ ہوئی تو اس وقت جو ہے جو یہ باہر آئے ہیں, تو باہر آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ 2007-8 کے اندر یہ باہر آئے ہیں, 2007 کے اینڈ میں. اور اسی وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ قتل کیا گیا. ان کو جب یہ اسیسینیشن کی گئی تو ان کو پتہ چل گیا کہ کس نے کی ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ انہوں نے جو فوٹیج دیکھی تو ان کو آئیڈیا ہو گیا, کیونکہ پورے کراچی کے انڈر ورلڈ کو یہ سنبھال رہے تھے, ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کس نے کی ہے. یہاں پہ جو ایک سسٹم ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے, ان کے باہر نکالنے کے بعد دوبارہ ان کو SIT کے اندر پوسٹ کیا گیا, اور ISI نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت, جس طرح ابھی CCD بنائی ہے, اس وقت انہوں نے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا, جس کا ابھی 26 کروڑ 36 کروڑ تک کا بھتہ ہے مہینے کا. اور ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی لگا دی گئی جناب چودھری اسلم کی وہاں پہ. لیکن یہاں پہ جب ڈیوٹی چودھری اسلم کی لگائی گئی, ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے لشکر جھنگوی, سپاہ صحابہ, TTP, ان کے ٹیررسٹ کو جو ہم ہٹ لسٹ دیں گے, ISI نے کہا ہم دیں گے, MI نے کہا جو بھی ہماری طرف سے لسٹ آئے گی, چاہے وہ باتھ آئی لینڈ سے آتی ہے یا لاگیریا سے آتی ہے, ریجنٹ پلازا کے دفتر سے آتی ہے, آپ نے ان کا انکاؤنٹر کر کے ان کو مار دینا ہے. بیسکلی کام کروایا جاتا ہے ان لوگوں سے. ISI کا جو ایکو سسٹم ہے, ٹیرر ایکو سسٹم ہے, اس کے اندر انہی ملیٹنٹ سے کام کروایا جاتا ہے. کراچی سے پیسہ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے, پھیلایا بھی جاتا ہے, انہی کے ذریعے دیا جاتا ہے تاکہ پلازیبل ڈینائبلٹی رہے. آپریشن چاہے دنیا میں کہیں بھی کرنے ہیں, خاص طور پہ انڈیا پہ کرنے ہیں یا پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا ہے, آپریشن کراچی سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. کراچی ایکو سسٹم ہے. اس وقت بھی سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی, آپ نام لینا, ان سب کا, لشکر طیبہ, جیش محمد, سب کا سینٹرلائزڈ ایک ہی فورم ہے. پیسے ایک ہی طرف سے جاتے ہیں, ان کے پاس اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں, پیسے اپنے وہ فنڈز کی طرف سے دیتے ہیں, اور ری انبرس ان کو کر دیا جاتا ہے ISI کی طرف سے. ان کی نوٹ چھاپنے کی مشینیں ویسے بھی اپنی پڑی ہوئی ہیں, اور کراچی کے اندر نوٹ اور ڈالر تب چھاپ کے وہاں پہ ملک بوستان خان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو اصل کرنسی میں نقل مکس کر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. اور ہر قسم بہت سی مختلف کرنسی ہیں, اور جنرل ندیم انجم کے ہوتے تک تو یہ کام ہو رہا تھا, اور پچھلا DG ISI ہے. ابھی بھی مزید کنفرمیشن میں آپ کو دے دوں گا, لیکن یہ موضوع نہیں ہے میرا یہاں پہ, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ کام دوبارہ سے CTD کھڑی کر کے ان کو دیا گیا کہ چودھری اسلم کو کہا گیا کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے آپ نے ہٹ کرنے, لیکن چودھری اسلم کو ایک بھی ہائی ویلیو ٹارگٹ اس کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا. اس کو جو بھی انفارمیشن ملتی تھی وہ چھوٹے موٹے پنٹروں کی ملتی تھی, کوئی بھی اصل بندے کی انفارمیشن اس کو ملتی نہیں تھی. اور یہ کارروائی جو ہے یہ عرفان بہادر صاحب سمجھ گئے. عرفان بہادر نے کہا کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنا, اور عرفان بہادر نے چودھری اسلم کی ٹیم چھوڑ دی, اور عرفان بہادر جو ہے وہ زمینوں کے کام کے اندر, ریئل اسٹیٹ کے کام کے اندر, یہ قبضہ مبضہ کرنا چھڑوانا, اس کام کے اندر چلا گیا, اور ہی لیفٹ چودھری اسلم. یہاں پہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ چودھری اسلم جو ہے اس کو ہائی ویلیو ٹارگٹ تو کہا گیا, لیکن ہائی ویلیو ٹارگٹ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا. صرف چھوٹے موٹے لوگ جو ISI کے آرڈر ماننے سے انکاری تھے,
یا آئی ایس آئی یا ایم آئی کے جو بھی آرڈر آ رہے ہیں ان کے تحت کام نہیں کرتے تھے، پر پرزے نکالتے تھے. کانٹوٹے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے، یہ کرمنلز ہوتے ہیں جو سمجھتے تھے کہ وی آر لارجر دین لائف اور اپنے رستہ جانا چاہتے تھے تو ان کا انکاؤنٹر کروا دیا جاتا تھا. یہ ہر جگہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. سیاستدان اسی طرح چلتے ہیں. تو پاکستان میں یہ والی سیاست جو ہے یہ فوج خود کرتی ہے. اور ظاہری بات ہے جو ان کے پارٹنر میں لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. چودھری اسلم کا کام صرف اور صرف ان کو جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا اس کا کام تھا. ان تمام چیزوں کا حساب کتاب کرنل خوش آمدین کو پتا تھا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. کرنل خوش آمدین جو ہے وہ رینجرز انٹیلیجنس کا ہیڈ تھا اور وہ پبلکلی یہ باتیں کرنے لگ گیا تھا. اسی لیے اس کی یہاں سے پوسٹ آؤٹ اس کو پنڈی کر دیا گیا جہاں پہ اس کے دانت کا ایک آپریشن ہوا اور پراسرار طریقے سے وہاں پہ مارا گیا. ہی واز ناٹ دا اونلی ون، میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے. لیکن اگر چودھری اسلم کا واقعی یہ ٹاسک تھا تو چودھری اسلم کو جس وقت یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو مارنا ہے اس وقت پنجاب کی جو ریڈ بک ہے اس کے اندر بھی جو ٹاپ ٹارگیٹس ہیں منصور اور چھوٹا ابراہیم وہ کراچی میں تھا، وہاں سے دبئی چلا گیا. عمر اقدس کراچی میں رہتا تھا، بعد میں مارا گیا. متی الرحمان لنگڑا اور سمد سیال یہ بھی وہاں پہ موجود تھا. سارے لوگ کراچی میں موجود تھے لیکن چودھری اسلم کو ہاتھ لگانے کی وہاں پہ اجازت نہیں تھی کیونکہ چودھری اسلم جو ہے وہ لارجر دین لائف ہو گیا تھا اور چودھری اسلم سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی صرف کرے گا اور اس کو بھی سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ یہ گیم میرے ساتھ جو ہے یہ کیا کی جا رہی ہے. یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیے. اسی میں اب 2012 اور 13 دور آتا ہے. 12-13 میں دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آرڈرز دیے جاتے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے جن کی زرداری صاحب کے ساتھ تو میں ہو چکی تھی. تو ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ پنڈی جاتے ہیں اور فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوتی ہیں. فوج کے ساتھ ایک سیٹنگ ان کی ہو چکی ہوتی ہے، کافی ان کی جو ہے وہ سسٹم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. آرڈرز ہمیشہ نہ آئی ایس آئی ایم آئی خود کرتی ہے، ہوم منسٹر سے پہلے وسیم اکرم سے اختر سے کرواتی تھی، اب ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے آرڈر کیا جاتا ہے. سیدھا رینجرز کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ ریمانڈ ڈکیت جو ہے وہ ہب چوکی کے اوپر آ رہا ہے. ریمانڈ ڈکیت کے ساتھ آئی ایس آئی کا اپنا ایسٹ نور محمد موجود ہوتا ہے. رینجرز ہی اور آئی ایس آئی ہی اس کو مینج کر رہی ہوتی ہے اس وقت تک ریمانڈ ڈکیت کو، جو کہ دھرندر مووی کے اندر لکھا ہوا ہے اور صحیح لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے. اس کی خبر دی جاتی ہے چودھری اسلم صاحب کو کہ یہ بندہ آ رہا ہے اس کو آپ مار دو، اور آئی ایس آئی اور ذوالفقار مرزا صاحب کے آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ ریمانڈ ڈکیت کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے ہب چوکی کے اندر اور ریمانڈ ڈکیت کو مار دیا جاتا ہے. 2013 اور 14 کے اندر چودھری اسلم مارتا ہے اس کو ایک اور انکاؤنٹر کے اندر. ریمانڈ ڈکیت کا کام تمام ہو جاتا ہے. کیا آصف علی زرداری آن بورڈ تھے؟ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق آصف علی زرداری آن بورڈ نہیں تھے اس آرڈر کے اندر. اور آصف علی زرداری اور ذوالفقار مرزا کا جھگڑا آج تک بھی پورا پاکستان جانتا ہے. And that was the end of ریمانڈ ڈکیت over there. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ولی بابر جو جیو کا نیوز کا ہے اس کا بھی ایشو ایک ہے لیکن وہ میں اس کے اوپر اس کی بات نہیں کروں گا. ایونچولی وہ دن آتا ہے اور اس وقت تک 2012-13 میں ریمانڈ ڈکیت کو مارنے کے بعد چودھری اسلم ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ چودھری اسلم کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل ہائی ویلیو ٹارگیٹ تک یہ مجھے سالے پہنچنے ہی نہیں دے رہے آئی ایس آئی اور ایم آئی والے. تو چودھری اسلم کو جس کا پتہ چلتا ہے وہ اس کو پھڑکا دیتا ہے اور اس میں لیاری میں اس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ سب کچھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے. آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی پولیٹیکل پارٹی سب کے سورسز مارے جاتے ہیں. چودھری اسلم کے ہتھے جو بھی چڑھتا ہے وہ سب کو پھڑکاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ گیم کر رہے ہیں اور یہ مجھے ماریں گے ٹھیک ہے. اس لیے اور اس کے درمیان کے اندر ظاہری بات ہے کہ بیت اللہ مسعود کا بھائی مثال کے طور پر وہاب مسعود جو ہے اس کو جب نہیں بھی مارنا تھا تو یہ لوگ مارتے ہیں اور چودھری اسلم جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو تب جا کے سپہ صحابہ اور لشکر جنگوی جو یہ آئی ایس آئی خود اس وقت بھی آج دن تک رن کر رہی ہے ہیڈ کوارٹر اور سارا ٹیرر ایکو سسٹم کا پیسہ وہاں سے جا رہا ہے، ان کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ جناب چودھری اسلم کو کام تمام کر دیا جائے. Now this is very important، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے ٹھیک ہے. اب اس صورتحال کے اندر ان معاملات کے اندر آپ ایک بات سمجھے گا کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں چودھری اسلم کو آلریڈی پتہ تو لگ جاتا ہے نا، اس کے بھی سورسز ہیں ان کے اندر کہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے کو کہ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے اور مجھے مارنے کا آرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ دن آپ 9 جنوری 2014 کے دن پہ واپس آتے ہیں جب آئی جی شاہد حیات، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ سٹوری بہت ضروری ہے. آئی جی شاہد حیات جو ہے یہ بہت بڑا ایک خود بھی بہت بڑا لیجنڈری کریکٹر پولیس کے اندر ہے. آئی جی شاہد حیات کو بھی بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتہ تھا، جاسم بلوچ کا پتہ تھا
کہ جاسم بلوچ جو ہے وہ آنکڑے کا کام کرتا ہے, پرچی کا کام کرتا ہے کراچی سے, وہ پنڈی لیاقت باغ کیا کرنے گیا ہوتا, خودکش بمبار کے ساتھ کھڑا ہوتا, کس نے بھجوایا تھا. اور یہاں پہ ڈی آئی جی شاہد حیات, ایڈیشنل ڈی آئی جی, حالانکہ ان کا ڈائریکٹ انڈر کمانڈ نہیں تھا چودھری اسلم, یہ اس کو بلاتے ہیں فون کر کے 9 جنوری 2014 کو, جبکہ چودھری اسلم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ بچوں کی بلٹ پروف گاڑی لے جائیں. تو چودھری اسلم کہتے ہیں پھر چودھری اسلم تو نہ ہوا نا, اگر بلٹ پروف گاڑی میں گیا تو پھر. دبنگ آدمی تھا چودھری اسلم, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہاں دبنگ بندہ تھا, تبھی پورے کا پورا مافیا سے چلتا تھا. آئی ایس آئی, ایم آئی, ایم کیو ایم, آئی ایس آئی, پی پی پی, جو بھی لوگ مختلف فیکشنز جو الائنڈ تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, نے کہا انہوں مرواؤ یار, یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اور تب ٹاسک یہ کیا گیا تھا. لیکن اس وقت ان کو بلایا گیا, صبح شاہد حیات صاحب نے بلایا, اور شاہد حیات صاحب نے ان کی اپنی ٹیم کے مطابق ان کو کہا تھا کہ اگر بے نظیر کا قاتل پکڑ لو. دیکھو قاتل جب انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے نا, ممبئی بلاسٹ کی جب انکوائری کرنی تھی تو کھوسا صاحب نے انکوائری کر لی تھی, پورے بندے نکال لیے تھے, ٹھیک ہے. جب انہیں بندہ پکڑنا ہوتا ہے تو چاہے اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا ہو, فوج نے کام کیا ہو, تب بھی یہ بندہ نکال لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو بندہ پکڑ لے بے نظیر کا مرڈر, تو اسلم کو کہا تھا اسلم تو ڈی آئی جی اور میں آئی جی لگیں گے. گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی, یہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے اس وقت, جس کے بعد یہ نہیں, یہ ہم بات کریں 2014 کی, ٹھیک ہے. 2014 کے اندر یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے فون آتا ہے اور شاید حیات صاحب بلاتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں, لیکن آلریڈی ایمبوش لگا ہوتا ہے وہاں پہ. اور ایمبوش جب لگا ہوتا ہے تو یہ بات آپ نے ذہن کے اوپر رکھنی ہے کہ آدھا رستہ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے ایک گاڑی کے ساتھ, اور اس کے اوپر نیلے ڈبوں سے ایک کیمیکل بھرا ہوا ہوتا ہے پورے کا پورا. اور وہاں پہ جو ہی ان کی گاڑی قریب جاتی ہے تو میسو بلاسٹ ہوتا ہے چودھری اسلم کی گاڑی کے اوپر. اور چودھری اسلم کی گاڑی کے اوپر ایگزیکٹ بلاسٹ ہوتا ہے. میرے اوپر 2010 کے اندر بلاسٹ ہوا تھا, میرے اپنے اندر سے ہی لوگوں نے انفارمیشن دی تھی, کیونکہ گاڑیاں تو زیادہ ہوتی ہیں نا جی, کس گاڑی میں اب کمانڈر بیٹھا ہوا ہے یا چودھری اسلم بیٹھا ہوا ہے وہ تو بتاتا اندر سے کوئی ہے. اور یہ الزام لگایا گیا کہ راجہ خالد, جس کو ابھی 14 جنوری 2026 کو نوکری سے ڈسمس کیا گیا ہے, یہ بندہ اور علی رضا, یہ دونوں یہ سی ٹی ڈی کے ہی تھے. انہوں نے آئی ایس آئی کو بتایا تھا کہ کس گاڑی کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے, اور آگے بتایا تھا کہ آئی ایس آئی نے آگے اپنے ایسٹس کو بتایا تھا کہ کس گاڑی کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو اڑا دیا گیا. اور اڑانے کے بعد ان کو جو آئیڈیا نہیں تھا وہ یہ تھا کہ جو بندہ جس نے ریموٹ کنٹرول ٹائپ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی, جو اس نے پھینکی تھی, وہ جو پھینکی گئی تھی, وہ ایگزیکٹ بندہ جو پکڑا گیا تھا وہ تھا حضرت حسین. حضرت حسین جو ہے اس کو آئی ایس آئی نے فوری طور کے اوپر سی ٹی ڈی سے ٹیک اوور کر لیا تھا. اور حضرت حسین کو جب ٹیک اوور کیا تھا تو وہ ایس ایچ او وغیرہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے. اور حضرت حسین کو ٹیک اوور جب انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد حضرت حسین کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا. آئی ایس آئی لے گئی تھی اس کو, اور کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت حسین کا بھی کام تمام کر دیا گیا, کیونکہ کوئی لوز اینڈ نہیں ہونا چاہیے. اور پارٹی ٹائم راجہ خالد اور علی رضا نے کی اس وقت. کہتے ہیں کہ جی بڑی پارٹی شارٹی وہ لوگ کرتے تھے, کہا یہ جاتا ہے, الزام یہ لگایا جاتا ہے, اور ابھی ان کو جو ہے وہ رستے سے ہٹایا گیا. یہاں پہ جو باتیں جاتے جاتے بہت امپورٹنٹ ہیں, جو سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ جناب شاہد حیات صاحب کو بھی چودھری اسلم کے بعد اچانک وہ کہتے ہیں کہ جو پن سی کوئی ہائی لیتھل قسم کا ان کو پن چبوئی گئی, جس کی وجہ سے ان کو سٹروک ہوا. یہ جو لیتھلٹی ہے جس کے تحت چودھری اسلم کو رستے سے ہٹایا گیا, یا یہ جو جس طرح کا ہوا والا انجیکشن لگ گیا, یا جس طرح کا پن کے ذریعے جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پیرالائز کر دیا گیا شاہد حیات صاحب کو, یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی سوفسٹیکیشن جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس نہیں ہے. اتنی سوفسٹیکیشن صرف اور صرف پنجابی ملیٹنٹس کے پاس ہے, جو کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو ان کو یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں پرووائڈ کر سکتا. پہلی بات. دوسری بات, بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے اندر خودکش حملہ آور کے ساتھ جاسم بلوچ کھڑا ہوا تھا. کس کو پتا تھا؟ ڈی آئی جی شاہد حیات کو. کس کو پتا تھا؟ ایس پی چودھری اسلم کو. دونوں رستے سے ہٹا دیے گئے. خالد شہنشاہ کا جو جس کو مارا گیا تھا وہ تو ریمانڈ ڈکیت نے مارا تھا, اور ریمانڈ ڈکیت کو بھی پتا تھا. ریمانڈ ڈکیت کو پتا تھا, ریمانڈ ڈکیت کا انکاؤنٹر کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ان سب کو فریم کرنے کے اندر تمام کی تمام کہانی جو گھوملے کے اندر رحمان ملک نے کلیدی کردار ادا کیا. اور رحمان ملک کی لائلٹیز ہمیشہ سے اس کا باپ ضیاء الحق کے بال کاٹا کرتا تھا, اور رحمان ملک اب مر گیا, لیکن بہرحال رحمان ملک جو ہے اس کے آپ جتنی بھی سٹڈی کریں, اس کی الائنمنٹ زرداری صاحب کے ساتھ نہیں تھی, اس کی الائنمنٹ
جی ایچ کیو کے ساتھ تھی ہمیشہ سے, فوج کے ساتھ تھی اس کی الائنمنٹ ہمیشہ سے, اور اس نے تمام باتوں کو گھیرا. اسی نے کہا کہ جناب خالد شہنشاہ کو فریم کیا, اسی نے رحمان ملک نے رحمان ملک کی بات کر رہے ہیں, رحمان ڈکیت کی بات نہیں کر رہے, انٹیریئر منسٹر تھا رحمان ملک, اس کی بات کر رہے ہیں. رحمان ڈکیت کے کان بھرے, اور رحمان ڈکیت نے جا کے خالد شہنشاہ کے اوپر حملہ کیا, اور زرداری صاحب جو ہے وہ خالد شہنشاہ کے خلاف ہو گیا, اور اس کے بعد زرداری صاحب کو کہا گیا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا ہے, آپ اس کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں. تو زرداری صاحب نے ہاتھ ہٹا لیا, اور اسی صورت میں رحمان ڈکیت کا جا کے 2012-13 کے اندر انکاؤنٹر ہوا, لیکن اس کے اوپر بھی زرداری صاحب آن بورڈ تھے نہیں تھے. اس پورے سلسلے کے اندر بھی زرداری صاحب کو فریم کیا گیا, یہ ہمیں پتہ چلا ہے. کیونکہ دیکھیں جو بینظیر بھٹو کا جو پورے پاکستان کے اندر فساد ہوا, مجھے خود یاد ہے آج دن تک. بینظیر بھٹو کے جنازے کے اوپر آغا سراج درانی کی گاڑی جتنے بھی لیڈرشپ آئی تھی ان کے لیے جب شراب لینے گئی تھی, اور آغا سراج درانی اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ آیا جس میں پریزیڈنٹ زرداری بن گئے, ایک کی رول ملا. آغا سراج درانی کو بے-نظیر پسند نہیں کرتی تھی اور زرداری بھی پسند نہیں کرتا تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ کلوز تھے ہمیشہ سے. اور اگر زرداری اتنا ہی پاورفل ہوتا تو زرداری کا تو اپنا نیفیو زین مارا گیا تھا, وہ اپنے نیفیو کو نہیں بچا سکا, اپنے بچوں کی جان اس کو آج دن تک خطرہ ہے, بالکل ہے. اس کو کہا جا رہا ہے تجھے پھڑکائیں گے, ٹھیک ہے, وہ اپنے لیول کے اوپر پاکستان کے اندر جو جتنا بڑا بدماش ہے اتنے بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور عمران خان اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے, اصولوں کی بنیاد کے اوپر ٹھیک کرنا چاہتے تھے, لیکن جہاں پہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا ہو وہاں پہ کون سے اصول چلتے ہیں بابا, یہ بات ہے. یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, اور آپ نے کہا تھا ذرا تفصیل میں بتانا ہے, تو میں نے پھر بھی آدھا گھنٹے سے 1 منٹ 2 منٹ اوپر ہی لے لی ہیں, لیکن میں نے آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھا دی ہے کہ یہاں تک یہ گیم کیا ہے, اور اس کا لنک اپ آج سے 3 دن پہلے 14 جنوری 2026 کو ٹائی اپ ابھی تک ہو رہا ہے, ابھی تک ٹائی اپ ہو رہا ہے میرا. اگر کل کا آپ 16 جنوری کا جو ہے وہ ویلاگ تیسرا دیکھ لیں تو اس کے بعد پورا زلزلہ جو آیا ہوا ہے چودھری اسلم اور بینظیر بھٹو کے جو قتل کی اصل کہانی باہر آتے جو زلزلہ آیا ہوا ہے, اور چودھری اسلم کی پوری ٹیم نوکری سے برخاست ہو گئی ہے. بھائی یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ پردے ہم نہیں رہنے دیں گے. اب ہم آئیں گے ایگزیکٹ اس قصے کے اوپر جس کی وجہ سے آج دن تک حکومتیں چل رہی ہیں, اور کسی کو فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کسی کو جو ہے وہ کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سے ابھی بھی ہم نے بہت سی ایسی سینسیٹیو ڈیٹیلز باہر رکھی ہیں جن کے ایویڈنس ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کے ایویڈنس پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں, اور شاید آپ کو بورنگ لگے, لیکن یہ آپ کی مستقبل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اگر یہ باتیں سمجھ کے انشاءاللہ عمران خان صاحب بھی آگے چلیں گے تو تب اس جو ہے شیر کی سواری ممکن ہے. بات سمجھے گا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا